بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، حاضرین کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جیسا آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ سیرت اہل بیت اطہار کورس کی سیکنڈ کلاس ہے، اور گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے اہل بیت کے حوالے سے سماعت کیا تھا اور سمجھا تھا کہ اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں اور اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے اور اہل سنت کا اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے۔ اور میں نے گزشتہ کلاس کے اندر آپ احباب کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ آنے والی کلاس یعنی آج کی کلاس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے حوالے سے سماعت کریں گے اور سمجھیں گے، گفتگو کریں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور آپ کے جو چاچا ہیں ان کے حوالے سے ہم سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس کلاس کو پھر وائنڈ اپ کریں گے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے وہ نہایت پاکیزہ اور معزز اور معروف ہے، جسے عرب بھی عزت سے یاد کرتے تھے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب تھا، جو آپ کی لڑی چل رہی تھی، یہ بہت معزز نسب تھا، اور اس کو سارے عرب وہ بڑے ہی عزت اور بڑی وقار کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، اس حوالے سے میں ابھی انشاءاللہ بورڈ کے اوپر میں آپ کو لکھوا دوں گا کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب قطعی طور پر جس کا ثبوت ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو جو اس کے اوپر ہے حضرت عدنان، معد بن عدنان، یہاں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے یہ قطعی طور پر کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو آپ کے جد امجد ہیں آتے ہیں، جو آپ اوپر کے آباب آتے ہیں، ان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بعض نے جو ہے نا مختلف ناموں کے ساتھ آگے کا جو نسب ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو جہاں تک قطعی ثبوت کے ساتھ ہمیں نسب ملتا ہے کتابوں کے اندر، وہ نسب ہم پہلے سماعت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بورڈ کے اوپر لکھوں گا، آپ نے وہ سارے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنے ہیں۔ آج چونکہ جو آج کی کلاس ہے اس کے اوپر میں بورڈ کے اوپر آپ کو کام دوں گا، یہ سارا کام آپ نے لکھنا ہوگا، اور نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی اس کلاس میں جیسے ہی ہماری کلاس شروع ہوگی تو شروع کے 10 منٹ جو آج کی کلاس کے اندر ہم ورک کریں گے، جو دیں گے، اس کے حوالے سے آپ سے سوال کیے جائیں گے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اب پورا ہفتہ جو آج میں آپ کو ورک دوں گا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان کے احباب ہیں ان کا نام، ان کا ذکر، اور ان کم سے کم مختصر ان کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہاں تک یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی جو لڑی ہے یہ قطعی طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے نسب کے اندر۔ اب یہاں سے جو اوپر کے آباب آتے ہیں ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اختلاف ہے، کوئی صحیح روایات نہیں ملتی، اس لیے میں نے یہاں تک کا نسب آپ کے سامنے ذکر کیا اور میں بورڈ کے اوپر بھی لکھوا دوں گا۔ اچھا،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو قبیلہ ہے قبیلہ قریش، یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ قریش عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟ قریش، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو قریش قبیلہ ہے، یہ قبیلہ کہاں سے چلا؟ ٹھیک ہے، یہ جو نسب کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، آپ کے جد اعلیٰ فار بن مالک، کیا نام ہے؟ فار بن مالک، ان سے یہ قریشی قبیلہ جو قریش قبیلہ ہے یہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ کون ہے؟ فار بن مالک، میں بھی لکھوا دیتا ہوں۔ اچھا، قریش یہ جو قبیلہ تھا یہ مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ کے خادم ہوا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی بڑی خدمت کرتے تھے یہ قریشی لوگ، ٹھیک ہے، اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ جب لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے تو یہ جو قبیلہ قریش تھا یہ سارے حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی یہ سارا کام انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور یہ قریش قبیلہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہ خدمت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو قریش قبیلہ ہے اس کے ایک معزز خاندان بنو ہاشم سے پیدا ہوئے ہیں۔ کس سے پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بنو ہاشم، اس کے حوالے سے میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ بنو ہاشم ہاشم بن عبد مناف کی اولاد سے ہیں۔ کس کی اولاد سے ہیں؟ ہاشم بن عبد مناف۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نسب ذکر ہوا، جب میں لکھوں گا آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا، میں وہاں پر بھی آپ کو ہائی لائٹ کرتا رہوں گا جب میں آپ کو بورڈ پہ سمجھاؤں گا۔ پہلے میں لیکچر دے رہا ہوں تاکہ آپ جب میں وہاں پر لکھوں تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاشم بن عبد مناف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑدادا ہیں۔ کون ہیں؟ پڑدادا ہے۔ ہاشم بن عبد مناف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑدادا ہے، اور ہاشم ان کا جو نام تھا وہ نام کچھ اور تھا، لیکن ہاشم چونکہ حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی کہ جو ہاشم تھے، ٹھیک ہے، جب بھی حاجیوں کے قافلے آتے تھے تو جو حجاج کرام آتے تھے وہاں پر، یہ ہاشم کیا کرتے تھے؟ یہ ان سب کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور جو ہے نا ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ان کا اصل نام تھا عمر، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا، ٹھیک ہے۔ ہاشم لقب پڑ گیا کیونکہ حاجیوں کو روٹی توڑ کر یہ کھلاتے تھے، اور ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ساروں کی آواز ہے کیا ہے؟ اب میں آخر میں جیسے ابھی تو لیکچر دے رہا ہوں، آپ کا دماغ حاضر ہوگا تو آخر میں جب میں سوال کروں گا تو آپ جواب دے پائیں گے۔ ہاشم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنے والا۔ اب ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ نام عمر تھا کیونکہ یہ جب حاجی آیا کرتے تھے وہاں پر حج کے لیے تو ان کو یہ پانی پیش کیا کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور روٹیاں توڑ کر ان کی ایسی خدمت کرتے کہ روٹیاں توڑ کر ان کو کھلایا کرتے تھے حاجیوں کو۔ تب ان کو اس وجہ سے ہاشم کہا گیا اور ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس خاندان سے، کس قبیلے سے؟ بنو ہاشم۔ یہ بنو ہاشم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے۔ اچھا، اب بنو ہاشم سے نیچے عبد المطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نام یہ نہیں ہے عبد المطلب، ان کا نام ہے شیبہ بن ہاشم۔ کیا نام ہے؟ میں بھی لکھوا رہا ہوں لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے نام کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا؟ شیبہ بن ہاشم۔ اچھا، یہ مکہ کے سردار تھے، جو عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، یہ مکہ کے سردار تھے، ٹھیک ہے، اور نہایت ہی محترم شخصیت تھے۔ یہ جو میں آپ کو سامنے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن پشتوں سے ہو کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا خاندان کتنا عالی خاندان تھا، اور آپ کا دنیا کے اندر آپ کے خاندان میں جو پچھلے احباب تھے، آپ کے دادا کے دادا، جو پوری لڑی ہوئی چلتی ہوئی آ رہی ہے، ان کا کتنا وقار اور کتنا رعب اور کتنے باوقار لوگ تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا نسب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ مکہ کے سردار تھے اور نہایت ہی محترم اور نہایت ہی پاکیزہ شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو بڑی دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا تھا، اور کنویں جو زمزم کا کنواں ہے اس کی کھدائی بھی حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔
ٹھیک ہے. جب یہ ایک الگ قصہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ بتا رہا ہوں کہ جو کنواں ہے زمزم کا، اس کی کھدائی کرنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، جو آج تک چل رہا ہے، جو آج تک زمزم کا پانی آپ کو مل رہا ہے. اس کی یہ جو کنواں بنایا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اصحاب فیل کے واقعے میں انہوں نے، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کیا. جب ابرہہ، یہ واقعہ یوں تھا کہ ابرہہ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ وہ جو ہے وہ گھمنڈ کے اندر رہتا تھا. اس نے کیا کیا، وہاں پر ایک کلیس بنایا، یعنی کہ ایک بہت شاندار عمارت، ایک عبادت خانہ بنایا. اس عبادت خانہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ چیز ایک عالی شان گھر دکھا کر، ایک عالی شان یہ جو مطلب کلیس بنا کر، ان کو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا کر، ان کی توجہ وہاں سے ہٹا کر اس طرف لایا جائے اور یہاں پر کلیس کے اندر آ کر یہ بتوں کی عبادت کریں معاذ اللہ. اس کا یہ پورا ایک پلاننگ تھی ابرہہ کی. یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا. جب اس نے یہ کلیس بنایا تو اب قریش کے قبیلے کے ایک شخص کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ خبیث ترین شخص، اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا کلیس بنایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا کر یہاں پر لایا جائے اور مسلمان یہاں آ کر بتوں کی عبادت کریں. وہ جو کبھی قریش کے جو جن کو پتہ چلا تھا، جو شخص تھے، ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے جا کر کیا کیا، اس کلیس کے اندر بول و براز کر دیا. اتنا عالی شان کلیس بنایا تھا، مطلب یوں کہیں کہ کروڑوں روپے، اس زمانے میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپے لگا کے اس نے وہ بنایا جناب، ہر طرف سونا چاندی لگا کے خوبصورت کر کے اس کو بنایا. قریش کے اس تک نے جا کر وہاں پر بول و براز کر دیا. اب جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ اس عالی شان کلیس کے اندر، گرجا گھر کے اندر، عبادت گاہ کے اندر جو اس نے بنائی تھی اپنی، وہاں پر قریش کے ایک بندے نے آ کر کیا کر دیا، بول و براز کر دیا ہے. اب یہ جو ہے آگ بگولا ہو گیا. اس نے کیا کہا، اس نے یہ سوچا کہ اب جو ہے نا ہم جا کر ان سے بدلہ لیں گے قریشیوں سے. اس نے اپنے جو ہے وہ پورا ایک قافلہ تیار کیا، اونٹ، ہاتھی، یہ سارے سب چیزیں لے کر وہ چلا گیا اور اس ارادے سے کہ اب میں جا کر خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں بدلہ لوں گا. ان کا کوئی شخص آ کر، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ماذ اللہ، اس نے آ کر جو ہے وہ یہاں پر بول و برات کیا. تو کہا میں جاؤں گا اور وہاں پر خانہ کعبہ کو اب ڈھا کے آؤں گا. ماذ اللہ اس ناپاک ارادے سے جب وہ نکلا، ٹھیک ہے، مکے میں پہنچا تو اب کیا تھا کہ عبد المطلب، ان کا جو خاندان تھا، ان سب کی بکریاں اور ان کا جو مال مویشی تھا وہ سب لے کر یہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. ٹھیک ہے. اس کا ایک فیل ہاتھی کا نام ہے. ٹھیک ہے، فیل ہاتھی کا نام ہے. وہ ہاتھی بھی ان کے ساتھ تھا. پہلے تو اس نے کیا کیا، جا کر قریشیوں کا جتنا بھی مال مویشی تھا، ٹھیک ہے، جتنی بھی بکریاں وغیرہ تھی، وہ سب اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے لشکر نے. ٹھیک ہے، اب چلا گیا. پھر بھی اس نے ابھی تک کعبے کی طرف، کعبے سے چند فاصلے پہ، مطلب چند میل پہلے جو ہے ان کا لشکر ٹھہرا. اب جو اس کا فیل تھا، جو ہاتھی تھا، بہت بھاری بھرکم ہاتھی تھا. اب ہوا یہ کہ وہ ہاتھی جب وہاں پر بیٹھا، اس ہاتھی کو جب وہ خانہ کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کرتا، وہ ہاتھی نہیں چلتا، رک جاتا. جیسے ہی کسی اور سے چلاتا، وہ ہاتھی چلنا شروع ہو جاتا. کافی دن تک ایسا ہوا. اب اس نے دیکھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ہاتھی کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں خانہ کعبہ کی طرف، یہ بڑھ ہی نہیں رہا، اس کے قدم ہی نہیں بڑھ رہے، اور جس طرف میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں یہ چل رہا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جناب حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان سے کہا کہ آپ جو ہے مال مویشی جو ہے وہ سارے انہوں نے کیا کیا، پہلے ہی لے لیے تھے. اور ان کو کہا، ان کے پاس جب گیا یہ ابرہہ، تو کہا کہ اب ہم آپ کا جو ہے نا یہ خانہ کعبہ ڈھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ سارے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دے. تو حضرت عبد المطلب نے ان سے کیا کہا کہ دیکھو میں مالک ہوں اس مال کا، جو میرا مال مویشی ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مال مویشی مجھے لوٹا دے. وہ کہتا وہ جو مطلب جب یہ سنا عبد المطلب، ان سے جب مکالمہ ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کعبے کو بچائیں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. نہیں، انہوں نے کہا ہمیں آپ اپنا جو اپنی ہماری بکریاں وغیرہ لی ہیں، مال مویشی تم نے قبضے میں لیا ہے، وہ ہمیں واپس کر دو، ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ہماری ملکیت میں ہے. اب وہ حیران ابرہہ جو تھا، اس نے کہا کہ یار ہم ان کی عبادت، سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ جو ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو ڈھانے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مال دے دو.
جبکہ اس نے یہ کہا تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا، میں مالک ہوں ان مال اور مویشی کا، بکریوں کا، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب جو ہے وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تو اب کیا ہے کہ اوپر سے جو وہ چیلے اور پرندے آئے، ٹھیک ہے، پرندوں کے ہاتھوں کے اندر، چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے اس لشکر کے اوپر برسائی اور یہ سارا کا سارا لشکر وہیں پر نیست و نابود ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو اصحاب فیل کا ایک قصہ ہے وضاحت کے ساتھ شارٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ تو حضرت عبد المطلب، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا۔ تو ان کا جو ہے وہ اس واقعے میں بھی انہوں نے اللہ پر کامل توکل کیا تھا، یقین کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حفاظت کی خانہ کعبہ کی، پھر ان کو جو ہے پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب اچھا اب عبد المطلب بھی ہو گیا، ہاشم بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہاشم سے نیچے آئے عبد المطلب، عبد المطلب کے بعد عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ سب کی آواز ہے، کون ہے؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، حضرت عبداللہ کون ہے؟ وہ بچہ بتا رہا ہے، ویری گڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ خوبصورت تھے اور انتہائی نیک سیرت تھے۔ نیک سیرت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے قریش کے معزز نوجوانوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کا۔ قریش جو پورا ایک قبیلہ خاندان تھا، ان کے اندر حضرت عبداللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ نیک سیرت تھے، اور جو معزز نوجوان تھے قریش کے، ان کے اندر حضرت عبداللہ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا اور مزار بھی آپ کا مدینہ کے اندر ہی ہے۔ یہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ اب جو قریش کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کے خاندان کی دیگر اہم شخصیات ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے نا میں بورڈ پہ کام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جو آپ کے چاچا ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ذکر ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوپر کے جد امجد ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سیرت بیان کی ہے۔ اب آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں، ان کے بارے میں جو دیگر اہم شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے، ان میں سے بعض چچا ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا، ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا جھنڈا لے کر آئے تھے، رسالت لے کر آئے تھے، اور شریعت کو بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا، توحید اور رسالت کو بیان کرنا شروع کیا، تو اب کیا ہوا کہ عرب کے اندر تعصب کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے قبیلے مخالف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہاں پر جو ہے نا تعصب بہت پایا جاتا تھا، کیا کہ ہم سردار ہیں، ہمارا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم آگے جانے چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو بیان کرنا شروع کیا، اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج ملنا، عروج تو پہلے ہی ملا ہوا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقبول ہوتے گئے۔ تو اب جو دیگر خاندان تھے، جو قبیلے تھے، ان کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ یار یہ نوجوان، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ہم سے بہت آگے جا رہا ہے، اب ہم جو ہے ہمارا نام جو ہے وہ سارا مٹ جائے گا، ٹھیک ہے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو چنانچہ کیا ہوا کہ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے، ان میں بعض چچا ایسے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہر وقت ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ اور بعض چچا ایسے تھے جنہوں نے کھل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی۔ اب آئیں، نام پہلے سنتے ہیں۔
ان کے بارے میں تفصیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے چچا حضرت ابو طالب، کون ہیں؟ ابو طالب، جناب ابو طالب، ٹھیک ہے۔ اصل نام عبد مناف بن عبد المطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ابو طالب کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ والد کے انتقال کے بعد، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی مکمل سرپرستی آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی سرپرستی میں رہتے تھے؟ اپنے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں۔ ہر حال میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے، جو آپ کے چچا ابو طالب ہے، قریش کے ظلم و ستم بھی سہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت سے کچھ سال قبل آپ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، اور ہم الحمدللہ ان کے ماننے والے تو ہم بھی وہی بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب آپ ایمان نہیں لائے تھے، اگرچہ دل سے آپ کی صداقت کو مانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بس اتنا ہے، اس حوالے سے ان کا کیا اشر ہوگا، جنتی ہیں نہیں ہیں، جو دیگر سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے روز وہ کس کے ساتھ ہوں گے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ سکوت اختیار کیا۔ بس اتنا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو نظریہ ہے، جناب ابو طالب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، صداقت کو مانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابو طالب، آپ کو پتہ ہے شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے آپ کے ذہنوں کے اندر ہے؟ شیب ابی طالب، یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور دل کی مطلب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس واقعے کو سننے کے بعد دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر آ رہا ہے، اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو قریش نے، مکے کے کافروں نے کس قدر اذیتیں دیں، کس قدر تکالیف دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر ان سختیوں کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید اور رسالت کا جھنڈا لے کر آپ جو ہے وہ عرب کے اندر آئے اور پوری دنیا کے اندر جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اب ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ واقعہ شیب ابی طالب جو ہے وہ یوں ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان اور صحابہ کرام نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اب ہوا یہ کہ قریش کے سرداروں کو اپنی برتری کا خطرہ ہونے لگ گیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا کہ وہاں تعصب کی جنگ بہت زیادہ لڑی جاتی تھی، کہ وہ پہلے جو ہے نا ظاہر ہے ان کا نام تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا دین اسلام کی جو ہے وہ اس کی طرف آنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس کی تبلیغ کی اور بتوں کی مخالفت کی، تو اب ان کو کیا لگا، قریش کے جو باقی سردار تھے، کہ یار اب یہ نوجوان آگے جا رہا ہے اور ان کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، یہ آگے بڑھ رہا ہے باقی ساری خاندانوں سے، ہم تو پیچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جناب ابو طالب یہ آپ کے محافظ تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کی سرپرستی میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی ہی سرپرستی میں تھے، تو قریش کے جو سردار تھے انہوں نے حضرت ابو طالب ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا کہا؟ اپنے بھتیجے، کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قریش کے جو دیگر سردار تھے انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہماری برتری جو تھی وہ سابقہ روایتوں کے مطابق برقرار رہے گی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر دین کی کھلم کھلا تبلیغ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، یوں کرتے رہیں گے تو ہمارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب ہم تو مٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاندان اپنے بھتیجے کو تمہارے ہاتھ میں دے دے اور تم جو ہے وہ ظلم و ستم کرو۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کے اس اعلان کا انکار کر دیا، کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب جناب جب انکار کیا تو اب قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے ایک ساتھ ملے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہم جو ہے نا، ہم بنو ہاشم، ٹھیک ہے، ان کے پورے خاندان سے ہم معاہدہ کریں گے۔ اور معاہدہ کیا کیا تھا، آپ سنیے گا۔ معاہدے کے اندر، ٹھیک ہے، جو انہوں نے شکیں طے کی تھی حضرت ابو طالب کو بلا کر، اور انہوں نے کیا ہے، اس خاندان کا جو یہ قبیلہ تھا اس کا مکمل بائیکاٹ کر لیا، سب نے، سب جو سردار تھے، سب جو قبیلے تھے وہ ایک طرف، بنو ہاشم ایک طرف، ان کا بائیکاٹ کیا۔ اور انہوں نے ایک جو ہے نا معاہدہ جاری کیا، اس کی شکل یہ تھی کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، چونکہ یہاں پر یہ دین کی نہیں تعصب کی جنگ تھی، ٹھیک ہے، تعصب کی بنیاد پر یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا، کیونکہ ان کو جو ہے نا اپنی برتری کا خطرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر اس کا تعلق کس سے ہے، بنو ہاشم سے ہے اور بنو عبد المطلب سے ہے، تو ان سب کے لیے یہ معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ کیا کہا تھا؟ یہ معاہدہ یہ تھا کہ بھائی ان سے اب اس قبیلے سے نہ کوئی ملے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے پاس آنا جانا ہوگا، یعنی کہ سارا یہ تفصیل کے ساتھ معاہدہ کتابوں کے اندر ذکر ہے، اس طرح کا انہوں نے معاہدہ کیا کہ اب ان سے مکمل طور پر سب نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیا کہا؟ مکمل طور پر سب نے بائیکاٹ کرنا ہے، نہ ان کو ہم آنے دیں گے، نہ ان کے پاس کوئی جائے گا، نہ ان سے جو ہے نا خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان کے گھروں میں جایا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، مکہ کے فاصلے پر، جس کا نام جو ہے وہ شبہ ابی طالب تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ گھاٹی مکہ کے قریب ایک تنگ جگہ، بہت زیادہ تنگ جگہ تھی، ٹھیک ہے، شدید بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہوئے بنو عبد المطلب و بنو ہاشم حضرت جناب ابو طالب لے کر اپنے پورے خاندان کو وہاں پر جا کر معصور ہو گئے، اور وہاں پر گئے۔ اب ظاہر ہے سب بائیکاٹ کیا ہوا ہے، نہ پانی آ رہا ہے، نہ کھانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، جو ملنے آ رہا ہے ظاہر ہے اس کو جو ہے نا وہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ معاہدے کو توڑے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، انہوں سب نے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت اس گھاٹی کے اندر رہا۔ بچے شدید بھوک سے تڑپ رہے تھے، پانی نہیں آ رہا، کھانا نہیں آ رہا، کوئی ملنے نہیں آ رہا، ایک گاڑی کے اندر معصور ہو کے رہ رہے ہیں۔ بس حج کا موسم ہوتا تھا، جب حاجی آتے تھے تو ان میں چند ایک لوگ ایسے تھے جو وہاں پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو کچھ جو ہے وہ کھانا وغیرہ وہاں پر جا کر دے دیتے تھے۔ 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے شدید سختیوں کا سامنا کیا، بھوک کے ساتھ بچے بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی ملنے نہیں آ رہا۔ اب یہ بتائیں کہ ہم اگر 10 دن تک، ذرا سوچئے گا، 10 دن تک ہم کہیں کسی ایک جگہ پر معصور ہو کے رہ جائیں، نہ کھانا آئے ہمارے پاس، نہ پانی آئے، نہ کوئی ملنے آئے، تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی کہ 3 سال تک وہاں پر گزارے۔ اب یہ جو معاہدہ تھا، یہ معاہدہ ان قریش کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو ایک صندوق کے اندر پیک کیا، پیک کر کے خانہ کعبہ کے اندر جا کر وہاں پر انہوں نے اس کو لٹکا دیا، خانہ کعبہ کے اندر لٹکا ہوا تھا یہ معاہدہ۔ 3 سال گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اے میرے چچا جان، جو ہم سے معاہدہ کیا گیا تھا نا، جس کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور جتنی بھی شکیں انہوں نے تحریر کی تھی، وہ سارا کا سارا معاہدہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، اس کو کیڑا کھا گیا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ اب وہ معاہدہ کہاں پہ ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پر صندوق کے اندر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گھاٹی سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ معاہدہ سارا کا سارا اس کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ اب جناب ابو طالب یہ قریش کے ان سرداروں کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی آپ اتنی سختیاں ہم پہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بائیکاٹ کیا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے، نہ ہمارے پاس کھانا آ رہا ہے، نہ ہمارے پاس پانی آ رہا ہے،
ہمارے بچے وہاں پر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ تو سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ وہ سب حیران، سوچنے لگ گئے بھئی چابیاں ہمارے پاس، صندوق کے اندر یہ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری جو تحریر ہے وہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، تو یہ معاہدہ کیسے ختم ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ معاہدہ کیسے ختم ہو گیا؟ کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ سارا کا سارا معاہدہ اس کو کیڑے کھا گئے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ اب جب انہوں نے کھول کے دیکھا، اب جب کھولا تو واقعی ایسا تھا کہ وہ ساری جو تحریر تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ اب جب یہ چیز انہوں نے دیکھی تو کافی سارے لوگ جو قریش کے سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے جو پہلے مخالف تھے، جنہوں معاہدے کے ساتھ معاہدہ جنہوں نے کیا تھا، اب وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی جانب ہو گئے اور کہا کہ ہم اب اس معاہدے کو نہیں مانیں گے۔ اب جس طریقے پر قریش کے دیگر لوگ زندگی جی رہے ہیں، اسی طرح بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بھی جئیں گے، وہ بھی، ان پہ بھی اب کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے سارا یہ معاہدہ توڑا۔ اچھا، بعض کم وقت ایسے تھے، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ابو طالب یہ تیرے بھتیجے نے معاذ اللہ جادو کیا ہے۔ کتنے بدقسمت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اور وہ کہنے لگے کہ جناب آپ کے بھتیجے نے جو ہے وہ جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو یوں کر کے یہ معاہدہ ختم ہوا۔ تو 3 سال تک یہ جو ہے یہ مختصر، میں نے اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب، واقعہ شیب ابی طالب، ٹھیک ہے، اس گھاٹی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کفار نے ظلم و ستم کیا، نہ کسی کو ملنے آنے دیتے تھے، نہ کسی کو کھانا پہنچانے دیتے تھے، نہ پانی پہنچانے دیتے تھے، مطلب کوئی پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یوں کر کے 3 سال کا یہ عرصہ گزرا اور اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ساتھ رہے۔ اچھا، اب آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے جو چاچا ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت امیر حمزہ، ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ رضائی بھائی بھی کہتے ہیں ان کو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جن کو سید الشہداء، جن کا یہ مہینے میں بھی عرس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 15 شوال کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہم مناتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان دونوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو رضائی بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور عمر کے تقریباً 40ویں سال، یعنی کہ 40 سال میں آپ نے کیا ہے اسلام کو قبول کیا۔ اور ان کو جو ہے بدری صحابہ میں مشہور صحابی کہتے ہیں کہ بدر کے اندر ان کی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں، معذرت میں نے جنگ بدر کہا، جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی شہادت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے تھے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کا رنگ مبارک تھا پورا چہرے کا، وہ مطلب بہت زیادہ غمگین، ایسے تاثرات آ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم لگا تھا۔ کس کی شہادت کا؟ اپنے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا۔ اور آپ کو جو لقب ملا سید الشہداء، یعنی کہ تمام شہداء کے سردار، سید الشہداء کے لقب سے آپ مشہور ہیں اور آپ کو لقب ملا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں تیسرے، حضرت عباس بن عبد المطلب، کون ہے؟ پہلے چچا کا نام ابو طالب، دوسرے چچا کا نام سارے بولیں حضرت امیر حمزہ، تیسرے چچا کا نام حضرت عباس، حضرت عباس۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور بہت باوقار شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے مکہ میں کفار کے ساتھ نظر آتے تھے، مگر دل میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت بھی جب کفار کی طرف سے لڑتے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمدرد تھے۔ پھر کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ان کے خاندان سے ہی خلافت عباسیہ نکلی تھی۔ جو خلافت عباسیہ کا پورا دور ہے یہ کن کے خاندان سے آئی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان سے یہ خلافت عباسیہ آئی تھی، ٹھیک ہے. یہ مختصر سیرت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھا ابو لہب، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن تھا تو چچا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھل کر دشمنی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی مذمت قرآن کی سورہ لہب کے اندر بھی فرمائی، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا. اس یوں کر کے قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو چچا تھا ابو لہب، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھل کے دشمنیاں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، ٹھیک ہے. اور غزوہ بدر کے بعد عبرت ناک موت سے یہ مرا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر چچا ہیں، جیسے درار بن عبد المطلب ہے، حارث بن عبد المطلب ہے، ابو طالبہ بن مغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. اب میں بورڈ کے اوپر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے اپنے سماعت کیا. حضرت عبداللہ، اس کے اوپر کون تھے؟ حضرت عبد المطلب، اس کے اوپر ہاشم، ٹھیک ہے. یہ سارا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. چونکہ ابھی ٹائم مختصر ہے تو بورڈ پہ مجھے کام کروانا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں پورا ایک. جی حکم. کن کا؟ ابو طالب عبداللہ. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. عبد مناف بن عبد المطلب، عبد مناف بن عبد المطلب. آپ اپنی کاپیاں کھول لیں، میں آپ کے سامنے جو چیزیں لکھوا رہا ہوں نا، اچھا میں آپ کو مختصر کر کے لکھوا رہا ہوں، اور یہ آپ کاپیوں کے اندر لکھ لو، اور اگلے ہفتے یہ سوال ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کو بتانا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے چچا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جو ہے وہ اتنے افراد تھے، ٹھیک ہے. جو چیزیں میں ابھی لکھوا رہا ہوں یہ آپ لکھ لیں، ان میں جن پہ وضاحت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جن پہ وضاحت نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر کریں گے. جن کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کلاس ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کلاس کے اندر آپ کو ٹیچر دیتا ہے کام، تو پورے ہفتے کا آپ کا ایک کام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ نے یاد کر کے آنا ہے، اور اگلے ہفتے تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہیڈنگ ڈال لیں، ٹھیک ہے. اگر بورڈ رائڈنگ میں کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ
ٹائم کم ہے، آپ لکھتے جائیں جلدی جلدی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے بھی یہ کام لکھوانا ہے۔ اصل میں یہ ایسا ہے کہ اس کو فقط لیکچر میں ہم دے دیں گے نا تو پھر آپ کو یہ اتنے سارے نام ہیں یہ یاد نہیں ہوں گے، تو یہ پورے ہفتے کے اگر آپ ایک دن کے اندر 10 منٹ بھی دیں گے نا تو 10 منٹ کے اندر بیٹھ کے الگ سے آپ ان کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نسب یاد کر لیا، نبی علیہ السلام کے چچوں کے نام جیسے کہ یاد کر لیے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں لکھوا رہا ہوں۔ بن کہب، اس کے اوپر بھی نسب میں نے آپ کو بتایا ملتا ہے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں نا یہ سارا جو ہے نا وہ قطعی ہے، اور اس کا تو جو ہے نا ثبوت ملتا ہے کتابوں کے اندر، اوپر والا جو ہے وہ اس کے اندر وہ اختلاف ہے۔ آج تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا، ہاں معذرت، پچھلے ہفتے کہا تھا نا کہ اگلے ہفتے پورا 1 گھنٹے سے کم پڑ جائے گا۔ اصل میں یہ لکھوانا ضروری ہے، اگر میں بول کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ یا سنا پھر نکل جائے گا۔ جن اب آپ نے کاپیاں نہیں لائی وہ اگلی کلاس سے کاپیاں لازمی لے کر آئیں۔ اصل میں اب سارا کام تقریباً اصل میں یہ کورس ایسا ہے نا، یہ آپ نے سنا تو ہوگا لیکن یہ سارا لکھوانے کا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ میں نے یاد کریں گے تب ہمیں پتہ ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ٹھیک ہے ان کے نام ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر ان کا مختصر سیرت ہوگی، تو ساری لکھیں گے نا آپ تو ایک پورا مواد آپ کے پاس آ جائے گا۔ الیاس بن مدر بن نزار مدر بن نزار بن معاذ بن معاذ بن نزار۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو بورڈ رائٹنگ نہ سمجھ میں آئے تو دیکھو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ٹھیک ہے، بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نوئی بن غالب بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان، ٹھیک ہے۔ یہ پورا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے۔ جن کے پاس کاپیاں نہیں ہیں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ پرنٹ آؤٹ بھی میں خود سے ہی نکلوا کے لاؤں گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ جن کو لکھنا نہیں آتا آپ کاپی انشاءاللہ لے آئیے گا۔ کوئی ایسے ہیں جن کو لکھنا نہ آتا ہو؟ الیاس بن مدر، میم ضاد را، الیاس بن مدر بن نزار، ٹھیک ہے، بن ماد بن عدنان۔ جن کو مطلب میں اگلے ہفتے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہمارا کام ہوگا اس کے پرنٹ آؤٹ آپ کے سامنے 2-3 میں لے آؤں گا، جو مطلب لکھ نہیں پا رہے
ان کو دے دوں گا. باقی کاپی آپ لے کے آئیے گا, اور ممکن ہے کہ آخری کلاس جب ہماری ہوگی اس کے بعد ہمارا آپ کا جو ہے نا وہ ایک پیپر لیا جائے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. چند سوالات ہوں گے اور کچھ سوال ابھی بھی آپ سے ہوں گے, ابھی اختتام میں, یاد رکھیے گا. کاپی کدھر ہے بیٹا آپ کی؟ اگلے ہفتے لے کے آنا آپ بھی انشاءاللہ, کیونکہ اب جو یہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہ سارا کا سارا کاپی کا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایسا ہوگا کہ جیسے میں نے ہیڈنگ ڈال دی, نام لکھ دیا, پھر اس کے حوالے سے میں نے اب یہاں پر کیا ہے, آپ نے عبداللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کے حوالے سے بھی سماعت کیا, عبد المطلب کے حوالے سے بھی سماعت کیا, اور بنو ہاشم ان کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت کیا. اب اس کے اوپر جو چلنے والے ہیں ان کے حوالے سے جو ملتا ہے وہ ہم نے ذکر کیا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ سارے کی ساری شخصیات بڑی معزز ترین شخصیات تھی, اور پورا خاندان معروف خاندان تھا. لکھ لیا ہے, آگے کروائیں, اس کو مٹا دیں, یہ ہیڈنگ ڈال لینا تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آسانی ہو. جن کو پرنٹ آؤٹ چاہیے وہ بھی مجھے بتائیے گا, میں ان کو پرنٹ آؤٹ دے دوں گا پورا یہ خلاصہ جو ہے. اچھا, جو ہم نے پڑھا نا اسی کو آپ جو ہے نا یہ کاپی پہ بالکل خلاصہ کر کے میں لکھوا رہا ہوں. قریش عرب کا معزز قبیلہ, ٹھیک ہے. اب یہ آپ سے سوال ہوگا کہ قریش کون ہے, بس اتنا مختصر اس کا جواب میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. بس عرب کا معزز قبیلہ, خانہ کعبہ کے خادم. سستی تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ ہاں سستی ہو رہی ہے؟ کون سو رہا ہے؟ ہاں خوشبو آ رہی ہے کسی کے سونے کی. آپ بولو گے آپ تو غیب جان رہے ہو, فتویٰ نہیں لگا دینا بھائی. یہ آخر میں انشاءاللہ آپ کا جب پیپر لیا جائے گا نا اس کے اوپر یہ سوال ہوں گے.
اصل میں ہماری کلاس 10 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی تو 10 منٹ اوپر چلے جائیں بس. یہ کام اصل میں ایسا ہے نا, یہ کروانا ضروری ہے. اب میں نے آپ کے سامنے ذکر تو کر دیا, لیکن وہ ایک خاکہ رہے گا, اتنے سارے نام ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اور اگلے ہفتے جیسے ہی ہمارا یہ میں نے آپ کو کہا لیکچر شروع ہوگا, تو اس سے پہلے میں 10 منٹ ان پہ جو ہے نا گفتگو کروں گا, اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ یاد کریں گے. روزانہ اگر آپ 10 منٹ دو گے نا, 10 سے 15 منٹ, تو یہ جتنا کام ہے نا یہ اگلے ہفتے آپ کے پورے ذہنوں کے اندر ہوگا. صرف 10 منٹ. پتہ ہے ہمیں سب کی مصروفیت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نہیں نکل پاتا, لیکن 10 منٹ اگر آپ دے دیں گے, فجر کے بعد دے دیں, ظہر کے بعد, عصر, مغرب, کبھی بھی آپ دے دیں, بس 10 منٹ میں ایک دن میں ایک چیز یاد کر لی, دوسرے دن میں دوسری, اور ہو جائے گا پھر انشاءاللہ. میں تو سوچ رہا تھا ایک رسالہ بن جائے اس پہ, جو الگ بالکل ہے, پرنٹ آؤٹ کر کے نا پورا جو میرا ایک شیڈول بنا ہوا ہے, تو وہ رسالہ آپ میں تقسیم کیا جائے. لیکن اگر ممکن ہوا تو میں انشاءاللہ وہ بنا دوں گا, جو میرا پورا میں نے الگ سے مواد لکھا ہوا ہے, وہ سب کو ایک ایک رسالہ مل جائے گا نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن پھر یہاں پر آ کر لکھیں گے نہیں تو پھر سست ہو جائیں گے. لکھنا بھی ضروری ہے. عبد المطلب زمزم کی کھدائی واقع فیل کے وقت مکہ کے سردار. ٹھیک ہے, عبداللہ بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے والد, وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے. زمزم زمزم ہاں ویسے لکھ لیں. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے.
عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور عبداللہ آپ کے والد، ٹھیک ہے. جو مطلب مختصر میں آپ کے سامنے جو واقعے بیان کیے نا، یہ پورا اپنے جو ہے نا زمزم کی کھدائی، ٹھیک ہے. یہ صرف میں نے ایک ہینڈ دیا آپ کو، ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کو یہ پورا کھدائی ہوئی تھی، انہوں نے کروائی تھی. پھر واقعہ فیل کے وقت مکہ کے سردار تھے، پورا واقعہ فیل تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہو گیا. بس یہ آخری جو ہے نا وہ میں ابھی یہ ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے جو ذکر وہ نام لکھوا کے پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر کسی کا مطلب کچھ تھوڑا بہت رہتا ہو تو وہ دوسرے بھائی سے دیکھ کے لکھ لیں کلاس کے بعد. ہیڈنگ ڈالو یہاں پر اہم شخصیات. ابو طالب سرپرست حضرت حمزہ شہید احد کے اندر شہید ہوئے، ٹھیک ہے. حضرت عباس اسلام کے بعد معاون، یعنی معاون کا مطلب ہوتا ہے مددگار. ابو لہب دشمن اسلام. ٹھیک، اس کا بھی اب تو بتایا تھا عبد مناف، ٹھیک ہے. اور اب یہ ہو گیا. اب آج کی ہماری کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا احترام، ٹھیک ہے، اور اخلاق کی بلندی، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ سب چیزیں جب آپ نے خاندان کے بارے میں سماعت کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کتنا عالی شان خاندان ہے، اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کے چچا ہو گئے، اوپر کے جتنے بھی افراد ہیں، ان کے کیسے کیسے کارنامے تھے، ٹھیک ہے. جو مسلمان تھے وہ تو مسلمان تھے، لیکن مسلمان نہیں بھی تھی پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کس طریقے پر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب، انہوں نے سرپرستی کی، اور ان کے اوپر کی جو شخصیات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ٹھیک ہے، اس سے اوپر ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے زمانے کے اندر کس وقار کے ساتھ زندگیوں کو بسر کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا خاندان ہے وہ بڑا معزز اور معتبر اور ماشاء اللہ باوقار خاندان ہے، ٹھیک ہے.
تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ جتنا بھی میں نے ابھی آپ کو لکھوایا ہے, ٹھیک ہے, یہ اگلے ہفتے میں آپ سے سوال کر کے پوچھوں گا, ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ ان میں سے کوئی بھی جو چیزیں میں نے لکھوائی ہیں اس کو میں سوال کر کے پوچھ سکتا ہوں. جیسے کہ بالفرض اب یہ بچے, بیٹا ادھر توجہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاں اچھا, بنو ہاشم کے بانی کون تھے؟ ہاشم بن عبد مناف. ہاشم بن بنو ہاشم جو خاندان تھا, میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا جاتے ہوئے کہ ہاشم بن عبد مناف کے خاندان سے یہ پورے جو بنی ہاشم ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو بڑے تھے وہ کون تھے؟ ہاشم بن عبد مناف. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے چچا کو سید الشہداء کہا جاتا ہے؟ کون سے چچا ہے؟ جیسے ابھی میں نے شہید احد, ٹھیک ہے, ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے. میں نے لقب پورے تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ قریش, میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا, جس کی توجہ ہوگی وہ جواب دے گا. سوال ہے, قریش کس کے نام سے مشہور ہوئے؟ میں نے بتایا تھا فہر بن مالک. کن کے نام سے مشہور ہوئے؟ فہر بن مالک. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں سوالات آپ سے کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اگر نہیں تو لکھ لیں ابھی, یہ سوال بھی لکھ دیں کہ قریش جو ہے وہ کس کے نام سے مشہور ہوئے؟ فہر بن مالک. فہر, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات اس حوالے سے آپ کے ہوں گے. آپ پورا نسب جس سے ہو سکے یاد کریں عدنان تک, ٹھیک ہے. یہاں تک میں نے آپ کو بتایا. آپ یہ بولیں گے کہ آگے کیوں نہیں بتایا؟ آگے بھی نسب ہے, لیکن جو بالکل ثابت ہے نا وہ عدنان تک ہے. آگے اختلاف ہے, تو چونکہ میں اختلاف کی طرف نہیں گیا, جو قطعی طور پر ثابت ہے نسب وہاں تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین, مالک و مولا, پروردگار عالم, رب قریب, ہم سب تیرے گھر میں حاضر ہوئے. یا الہ العالمین, آج ہم نے سیرت اہل بیت اطہار کی دوسری کلاس جوائن کی. یا الہ العالمین, پروردگار عالم, ہمارا اس کلاس میں بیٹھنا, سننا, سنانا, سمجھنا, سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین, کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو, دانستہ غیر دانستہ, اس کو معاف فرما. یا الہ العالمین, بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے تمام کے سینوں کو دین متین کے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین, ان تمام کے حافظوں کو قوی فرما. یا الہ العالمین, پروردگار عالم, یا الہ العالمین, تیری بارگاہ میں بالخصوص دعا کرتے ہیں یہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے صحت نصیب فرما. یا الہ العالمین, سید الشہداء کا صدقہ, یا الہ العالمین, پروردگار عالم, فلسطین کے مظلوم بچوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین, فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما. بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین, یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں, یہاں جتنے بھی لوگ کلاس میں آئے, تمام کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین, ان کے شوق علم دین کو مزید پختگی نصیب فرما, مزید جذبہ نصیب فرما. ہمارے یا الہ العالمین بزم دعوت قرآن کے جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو ہمت نصیب فرما, قوت نصیب فرما, جذبہ نصیب فرما. ان کی تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے عمران بھائی, یا الہ العالمین, ان کی والدہ کو مکمل صحت یابی نصیب فرما, تمام تر جسمانی روحانی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین, مالک و مولا, پروردگار عالم, سیدہ کائنات کا صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ان کو مکمل صحت یابی نصیب فرما. تمام دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.